السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الدہر پارہ نمبر 29 ہے اور یہ سورہ 76 اس کا نمبر ہے۔ اس کی 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ مدنی صورت ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل عطا، کیا نہیں آیا، یعنی یہ حل یہاں پر یقیناً کے معنوں میں ہے کہ یقیناً آیا یعنی گزرا، علی الانسانی انسان پر، حین ایک وقت، من الدہری زمانے میں سے۔ حین دراصل محدود زمانہ وقت کو کہتے ہیں اور الدہر زمانے کی لمبی مدت ہے، یعنی لمبی مدت میں سے ایک تھوڑا سا وقت کیا انسان پر ایسا نہیں گزرا، لم یکن کہ نہ تھا وہ، شیئن کوئی بھی، یعنی کوئی چیز نہیں تھا، مذکوراً ذکر کرنے کے قابل، یعنی کوئی وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ سورت کا آغاز ہی انسان کو اس کی حقیقت دلانے سے ہو رہا ہے کہ دیکھو تو ذرا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، اور اس کو پھر الدہر، جیسے کہ سورت کا نام بھی الدہر ہے اور الانسان بھی ہے، تو دہر دراصل زمانہ کائنات کو کہتے ہیں یا مدت عالم، یعنی جب سے کائنات شروع ہوئی اس وقت سے لے کر اس کے اختتام تک کا وقت۔ یہ مفردات میں سے یہ تعریف لی گئی ہے اس کی۔ اور ابن الفارس کہتے ہیں کہ دہر میں غلبہ اور قہر کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور دہر کا یہ عالم اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز پر استراراً گزرتا اور اس پر غالب آتا ہے، یعنی یہ کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم زمانے میں سے گزریں، یہ وقت ہم پر غالب آ جاتا ہے اور ہم پر سے گزر جاتا ہے۔ مقائیس اللغہ سے یہ لی گئی ہے تعریف، اور دہر کا تعلق مشیت الہی سے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، کہ دہر کو برا بھلا نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی دہر ہے۔ بخاری کتاب الادب کی حدیث ہے جو باب لا تسبوا الدہر میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دہری وہ شخص ہے جو کائنات کی تخلیق کا قائل نہیں ہوتا بلکہ اسے عبد العباد سے شمار کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی ثانیہ نہیں، یعنی کسی نے اس کو نہیں بنایا، یہ آپ سے آپ اتفاقات کے نتیجے میں وجود میں آ گئی۔ اب یہاں پر اس آیت میں اب یعنی یہ جو دہریے ہوتے ہیں نا، ان کا میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ خود سے خود چل رہا ہے اور اتفاقات سے ہی یہ دنیا ایک دم سے وجود میں آئی اور اب یہ چلی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ایسا اتفاق ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر انسان غور و شعور سے کام لے، عقل سے کام لے، تو کیا یہ چیز عقل میں آتی ہے انسان کی؟ اچھا، تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ انسان کا حال یہ ہے کہ اس پر ایسا وقت گزرا کہ اس کی تخلیق ہی نہیں ہوئی تھی، اس کا نام صفحہ ہستی پر موجود ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اس طرح سے لیں کہ سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام جب تخلیق کیے گئے تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان پر مٹی کے ہی 7 مراحل گزارے گئے ہیں نا، کہ پھر وہ یعنی مٹی سے ان کو بنایا گیا، پہلے ایک پتلا تیار ہوا ہے، یعنی اس کی پتلا نہیں سوری پہلے آٹے کو جیسے گوندا جاتا ہے ویسے اس کو مختلف جگہوں سے ان کی مٹی اکٹھی کر کے، زمین کے مختلف جگہوں سے مٹی اکٹھی کی گئی، پھر اس کی ڈو تیار کی گئی، اس کو کچھ عرصے چھوڑا گیا، پھر وہ اس میں بو پیدا ہوئی، کیچڑ سا بنا، پھر اس کو پکایا گیا، پھر ٹن سے بجنے والی وہ مٹی بن گئی، ٹھیکری یعنی سلسال ہو گئی۔ تو اس طرح کے مختلف مراحل میں سے اس کو گزار کر پھر اس کو پتلا تیار کیا گیا اور پھر اس میں روح پھونکی گئی تو وہ انسان کی صورت میں تخلیق ہوا۔ اور اسی طرح اس کے بعد آدم علیہ السلام سے ہی حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور ان سے نسلیں چلیں۔ تو اب یہ جو نسلیں وجود میں آتی ہیں، یعنی کوئی ایک انسان، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب کتنے ہی ادوار طے کرنے کے بعد یہ مٹی جو ہے وہ نطفے کی شکل میں سامنے آتی ہے، اور وہ بھی سامنے کیا آتی ہے، وہ بھی ایک پانی کی بوند ہے جو کہ نظر تو نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے جس بوند سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو انسان پر کتنا ایسا وقت گزرا کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر نطفے کو ہی لیا جائے تو انسان جب نطفے کی حالت میں تھا تو اس کی موجودہ شرافت اور کرامت کے مقابلے میں اس کی یہ حالت اس قابل ہی نہیں کہ اسے زبان پر لایا جائے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نطفے کی حقیقت ہی کیا ہے کہ کپڑوں پر منی کا داغ لگ جائے تو انسان جلدی سے اس کو صاف کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر سبحان اللہ کس طرح سے اس صورت میں انسان کی حقیقت اس کو اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت اور صورت الف لام میم السجدہ جمعہ کی نماز میں پڑھتے تھے، فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اب یاد کر لیں، یہ والی صورت بھی اور سورہ الف لام میم السجدہ بھی، کیونکہ آپ دیکھیں جتنا زیادہ ہم سنت کے قریب ہوں گے، وہ صورتیں اپنی زندگی میں لائیں، وہ ان صورتوں کو اپنی نمازوں میں پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو سنتوں پر عمل آپ کی زندگی میں برکت لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ الف لام میم السجدہ اور یہ صورت یعنی سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر کی نماز میں پڑھتے تھے۔ تو اب یہاں پر فرمایا گیا کہ انسان کا حال کیا تھا کہ وہ کوئی بھی قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ پھر فرمایا کہ اب اس کی تخلیق کیا ہے، انا بے شک ہم نے خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو من نطفتن نطفے سے امشاجن مخلوط یعنی ملے جلے نبتلی ہی اور کیوں پیدا کیا گیا تاکہ ہم اسے آزمائیں فجعلناہ تو بنایا ہم نے اس کو سمیعا سننے والا بصیرن دیکھتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مخلوط نطفے سے تخلیق کیا، یعنی باپ کا نطفہ الگ تھا اور ماں کا الگ، ان دونوں نطفوں کے ملاپ سے ماں کے رحم میں حمل قرار پایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اگر اس کو یہ دیکھیں کہ اس کو وہاں پر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوط نطفے کو ایک حالت میں نہیں پڑے رہنے دیتے، بلکہ اس کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں اور کئی اطوار سے گزار کر پھر اس کو انسان کی صورت میں اٹھا کھڑا کرتے ہیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا کہ وہ سننے والا دیکھنے والا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبتلی ہی کا جیسے ہم یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک تخلیق کے پہلے ہر مرحلے میں اس کی جانچ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی نبتلی کا جیسے مطلب میں نے کیا نا کہ ہم اس کی آزمائش کرتے ہیں، تو دو طرح کی جانچ ہوتی ہے ایک انسان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مخلوط نطفے کو پڑا نہیں رہنے دیتے۔ یہ اتفاق نہیں ہے کہ انسان پیدائش میں آ جاتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل نگرانی میں ہوتا ہے کوئی بھی نطفہ بھی۔ ایک فرشتہ اس کے نگرانی پہ موجود ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بتاتا رہتا ہے کہ اب یہ کس حال میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خود بھی اس کا علم ہے۔ تو تخلیق کے پہلے ہر مرحلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، اور پھر مختلف اطوار سے گزر کر وہ پھر ایک سنتا دیکھتا انسان بن جاتا ہے۔ اور اگر دوسری آزمائش دیکھیں تو وہ کب ہوتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو تخلیق کے بعد پھر اس کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اب یہ کیا عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم الدہر میں ہین کو لیں، یعنی دہر زمانے کی ایک لمبی مدت ہے، اس میں ہین ہے جو کہ انسان کو تھوڑا سا ایک وقت دیا گیا ہے نا، پیدائش سے لے کر موت تک، یہ اس کی آزمائش کا وقت ہے کہ وہ یہ کیا کرتا ہے اس برے عرصے میں۔ تو اس کو اس طرح بھی لیا کریں، جب بھی کسی حکم پر عمل کرنا مشکل لگے یا کسی برائی سے رکنا مشکل لگے تو خود یہ اس بات پہ صبر کر لیا کریں کہ آخر کتنے دن ہیں، تھوڑی سی ایک مدت ہے نا کہ جس میں انسان اگر جم جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی مدد آتی ہے اور انسان اس سے گزر جاتا ہے، اس تکلیف سے یا اس آزمائش سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ شعور عطا فرما دیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ بے شک ہم نے اس کو ہدایت دی، راستے کی راہ دکھا دی کہ وہ شکر کرنے والا بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت دی، فجعلناہ سمیعا بصیرا یعنی اس کو سننے والا بصیرت والا بنایا، اور اس کو راہ دکھا دی، یعنی اس عقل و شعور کی وجہ سے کہ وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، پھر دل سے فیصلے کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے راہ دکھا دی۔ اب اس کو اختیار کی آزادی بھی دے دی کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، سیدھے راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پاؤ گے، غلط راستے پر چلو گے تو اللہ کی لعنت کے حقدار ٹھہرو گے۔ شکر کرو یا نا شکرے رہو، یہ تم پر ہے، ٹھیک ہے۔ شکر گزار کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو مان جاؤ اور پھر اس کی فرما برداری کرو۔ کفورہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو نہ مانو، اور یا پھر یہ کہ اللہ کو مانو لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریک ٹھہراؤ، یعنی بڑی ناشکری یا کفر کیا ہے کہ انسان اللہ کے ہونے کا، اللہ کی ہستی کا انکار کر دے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ۔ اور دوسرا کیا ہے کہ انسان اللہ کو تو مانے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بھی در پر جھکے، دیا تو اللہ نے لیکن شکر لوگوں کا وہ کرتا رہے، تو یہ بھی پھر کیا ہے، یہ ناشکری ہی ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ کفر ہی ہے جس کو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ یا تو وہ ایمان لے آئے یا پھر وہ انکار کر کے کافر ہو جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی جاندار مخلوق ہے سبھی سنتے اور دیکھتے ہیں، لیکن سمیع اور بصیر نہیں ہے۔ سمیع اور بصیر صرف انسان ہیں۔ انسان کے علم کے حصول کے لیے بہت بڑے ذرائع ہیں۔ انسان اشیاء کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، پھر ان سے نتائج اخذ کرتا ہے، جبکہ دوسرے جاندار سننے دیکھنے کے باوجود کوئی عمل نہیں کر سکتے اس کے مطابق، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ذرائع دیے کہ وہ راہ دیکھے انسان کی ہدایت کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انا ہدیناہ السبیل، اس کو راستہ دکھایا، ٹھیک ہے؟ اور سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا، اور وہ کیا تھی کہ اس کے اندر حق و شر کی تمیز رکھ دی گئی، اور اسی کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے خالق اور مالک کا حق پہچانے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے عہد الست سے بھی تعبیر فرمایا۔ انسان کے اندر نفس لوامہ رکھا گیا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا پچھلی صورت میں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پچھلی صورت کا ہی مثنیٰ ہے یہ صورت، ٹھیک ہے؟ تو اس میں انسان کو کیا ودیت کیا گیا تھا کہ اس کے اندر ضمیر کی چبھن رکھ دی گئی ہے، انسان کے اندر برے بھلے کی تمیز رکھ دی گئی ہے۔ اسی لیے جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے نا تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور معروف جو بھی کام ہے وہ ہر انسان کے علم میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ سب کچھ دے کر اسے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اختیار کی آزادی دے دی، ٹھیک؟ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انا ہدیناہ السبیل ہے نا، اس کو ہم قرآن نہ بھی لیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو عہد الست ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ بھی جب ان پر کوئی بہت بڑی مصیبت آ جاتی تھی نا تو وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو بھول جاتے تھے۔ یہی حال آج بھی انسان کا ہے کہ جب وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنستا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، غیر شعوری اضطراری طور پر اس کی نگاہیں اپنے خالق کی طرف اٹھ جاتی ہیں، اس کو ہی یاد کرتا ہے۔ تو یہ دراصل راستہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ مشکلات میں وہ اپنے خالق یا اندیکھی طاقتوں کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی فطرت میں داخل ہے۔ جیسے ہم کوویڈ کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ نان مسلمز بھی، یعنی یہاں پر میں نے اس ملک میں دیکھا کہ نان مسلمز نے الاؤ کیا ہمیں کہ ہم اپنی مساجد کے باہر، اپنے مسلوں کے باہر اونچی آواز سے اذانیں دیں، کیونکہ ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جس کو سبھی یعنی ایک سپریم گاڈ مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ان کو تھا کہ اس اللہ سے پکارا، اس اللہ کو پکارا جائے تو یہ مصیبت ٹل سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر سو نشانیاں بکھیر دیں کہ انسان ایک ایسی عظیم مقتدر بالاتر ہستی کا قائل ہو جو کائنات کا نظم و نسق نہایت مربوط طریقے سے چلا رہی ہے۔ انسان کو یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس ہستی کے دائرہ اقتدار سے باہر نہیں نکل سکتا۔ آپ یہی دیکھ لینا کہ یہ جو ابھی نطفے کی بات ہوئی، انسان کو انسان کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے، اس نطفے میں جان ڈالنے والا کون ہے؟ جب وہ نطفہ بڑھتے بڑھتے آخرکار انسان کی شکل میں بن جاتا ہے تو وہ جب باہر آتا ہے ماں کے رحم سے تو وہ ایک جیدہ جاگتا انسان ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو اس میں روح ہی نہ ہو، یعنی کتنے ہی بچے ہیں ایسے جو مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں اس ماں کے، لیکن کوئی بھی اس بچے کے اندر روح نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کو راہ دکھاتی ہیں، اس کو بتاتی ہیں کہ بھئی تم اللہ کے اختیار اور قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے، اس کی اطاعت کیے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، تو یا تو وہ شکر گزار ہو جاتا ہے یا پھر کفر کرنے لگتا ہے۔ اور یہ جو ابھی میں نے زندگی اور موت کی مثال دی نا کہ مرنے والے یا مرے ہوئے بچے کو کوئی انسان زندہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ دیکھیں ایک ماں 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں اٹھائے پھرے اور جب وہ باہر آئے تو اس کے اندر روح ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہی مثال ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی نا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم انسان اس قابل نہیں ہیں کہ ہم زندگی اور موت پر اختیارات رکھیں، اور اسی طرح باقی اشیاء پر بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کہ بے شک ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہکتی آگ۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کر دی سیدھے راستے کی طرف، اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اختیار کی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور وہی جو اوپر آیا نا اما شاکر و اما کفورا، تو وہ کافر بن جاتے ہیں۔
تو ایسے کافروں کے لیے پھر کیا ہے کہ دنیا میں ان کی سزا پوری نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی ظالم زندگی بھر ظلم و جور کے طوفان اٹھاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اسے کوئی سزا نہیں ملتی۔ اور دوسری طرف کوئی انسان ساری زندگی مشقتیں سہ سہ کے، سسک سسک کے اور تکلیفیں برداشت کر کر کے، مظالم سہ سہ کے گزرتا ہے، لیکن اسے کوئی صلہ نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو نظام کائنات عدل اور توازن پر قائم ہے، تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے بعد یا اس کے علاوہ ایک دن رکھا ہے کہ جہاں پر انسان کو اس کے ظلم کی سزا ملے اور مظلوم کی داد رسی کی جائے، اور جہاں پر عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زنجیریں اور توق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ہر طرح سے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھایا، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، عہد الست ہے، اس کے بعد نفس لوامہ، اور پھر یہ کہ اس کے اندر ہی یہ طلب ہے کہ وہ کسی سپریم ہستی کی طرف رجوع کرتا ہے مصیبت میں، اور اسی طرح کائنات کا نظام پکار پکار کر گواہی دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ انسان اللہ کو مانے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ بہانے بنائے اور کفر کا راہ اختیار کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے پھر وہاں پر یہ چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں پاس کر دیں۔ اب یہ جو پیچھے نبتلی گزرا ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک مسلسل امتحان ہے۔ ایک تو وہ امتحان ہے نا کہ ہم نماز سیکھتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں تو خاص اس حالت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ امتحان بھی ہم سے قبول کر لیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہم یہ جو ہین من الدہر ہے، یعنی دہر کے ایک حصے میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، الی حین تک ہمیں وقت کی مہلت دی گئی نا، جیسے سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا میں ہمیں 3 چیزیں دی گئی ہیں، ٹھکانہ دیا گیا ہے، اور ساز و سامان یعنی متاع ہے، دنیا گزارنے کا سامان ہے، اور تیسری چیز یہ ایک وقت دیا گیا ہے، ایک مقررہ وقت، اور یہ سارے کا سارا جو ہے وہ امتحان کا دور ہے۔ تو دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو جو لوگ امتحان میں فیل ہو جائیں گے ان کی اخروی زندگی انتہائی تلخ ہوگی۔ جس قدر وہ آزادانہ اور عیش و آرام میں زندگی جی کر مرے، اس کی نسبت انہیں عذاب بھی وہاں پر اب اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ ان کو زنجیروں میں ڈال کر، گلے میں توق ڈال کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور یہ سزا ہے کہ سمیع اور بصیر ہونے کے باوجود انہوں نے ہدایت نہیں پائی۔ لیکن ان کے مقابلے میں ان الابرارا، وہ لوگ جو نیکوکار ہوئے، یشربونا، وہ پئیں گے، من کاسن، پیالوں میں سے، کانا مزاجہا، اس میں آمیزش ہوگی، کافورن، کافور کی۔ اب دوسرے وہ لوگ ہیں جو دارالامتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور نیک اعمال بجا لانے والے تھے۔ اب یہاں پر الابرار آیا نا، بر دراصل بڑے پیمانے کی نیکی کو کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل کی اور نیکیوں میں دوڑ پڑے، یعنی کہ جیسے بڑے پیمانے پر نیکی، یعنی ابرار کا حال کیا ہے کہ وہ نیکیاں کر کر کے تھکتے نہیں ہیں، آگے سے آگے نیکیاں۔ جیسے حج مبرور کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا، حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ تو ابرار کا یہ حال تھا کہ وہ مسلسل نیکیاں کرتے رہے، اور اس پر یعنی انہوں نے قناعت نہیں کی، اور جستجو میں لگے رہے کہ آگے سے آگے نیکیاں کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں جب من کاسین، پیالے میں سے پلایا جائے گا۔ جیسے ہم یہاں پر کہتے ہیں نا کہ ایک گلاس مجھے دے دو، تو وہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر ہے گلاس تو نہیں پینا، ذرا گلاس میں ڈالا ہوا مشروب بھی پینا ہے۔ تو وہاں پر ایسے مشروب پلائے جائیں گے جن میں کافورہ کی آمیزش ہوگی۔ کافور دراصل ٹھنڈک اور خوشبو اور مزے والا وہ ایک ملاوٹ ہے اس کی، یعنی جیسے دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سم ٹائمز کوئی ڈرنک پیتے ہیں، جیسے دودھ میں بہت ساری چیزیں ملا لیتے ہیں، سم ٹائمز روح افزا ڈالتے ہیں، یا اس میں یہ کوئی فروٹ وغیرہ ڈال کے ملک شیک بنا لیتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی وہاں پر جو مشروب ان کو ملے گا وہ ٹھنڈا میٹھا خوشبودار ہوگا، دل کو یعنی ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ عیناً، ایک چشمہ ہے، یشربو، پئیں گے، بہا، اس سے، عباد اللہ، اللہ کے بندے، یفجرونہا، وہ اس سے نکال لے جائیں گے، بہا لے جائیں گے، تفجیرہ، نالیاں۔ اب کیا ہے کہ یہ جو ٹھنڈا میٹھا مشروب ہے وہ وہاں پر ان کو پلایا بھی جائے گا، اور وہ خود بھی جب ایسی خواہش کریں گے تو اس مشروب کی نالیاں وہاں تک پہنچ جائیں گی، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی بڑے سمندر میں سے کچھ نہریں نکالی جاتی ہیں، تو بالکل اس طرح ان کو یہ عطا کیا جائے گا۔
جہاں چاہیں گے وہ اس کو حاصل کر لیں گے۔ اور ان کے اعمال کیا تھے؟ یوفون بالنذری، وہ پورا کرتے تھے نذروں کو، وہ یخافون، اور وہ ڈرتے تھے، یومن، ایک ایسے دن تھے، کانا ہے، شرہ، اس کا شر، مستطیرہ، پھیلا ہوا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر کو پورا کرتے ہیں۔ نظر دراصل کسی غیر واجب کو خود پر واجب کر لینا، یعنی یہ فرض نہیں ہوتی، لیکن انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ خود پر اپنے اوپر یہ لازم کر لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نظریں پوری کرتے تھے۔ اب اگر یہ نظریں پوری کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اپنے واجب کردہ عہدوں کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے۔ تو آگے کا ذکر کر کے یہ فرما دیا کہ وہ عہد وہ جو خود سے باندھتے ہیں اس کو وہ اتنی کمٹمنٹ سے پورا کرتے ہیں، تو وہ عہد جو اللہ کی طرف سے ان پر لازم آتے ہیں ان کا تو بدرجہ اولیٰ خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر تھوڑی سی نظر کی بھی وضاحت میں کر دوں، ویسے تو منہاج المسلم میں بھی آپ اس کو پڑھیں ڈیٹیل میں، لیکن نظر دراصل اللہ کی رضا کے لیے مانی جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسی نظر نہ ہو جس میں یعنی کہ کسی خطرے سے بچنا ہو یا کوئی غیر شرعی نظر ہو، تو اس کو پورا کرنا ویسے بھی لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ڈرتے تھے ایک ایسے دن سے جس کا شر پھیلا ہوا ہوگا۔ اب یہ مستطیرہ کا جو لفظ ہے اس کو سمجھتے ہیں، یہ طیر سے ہے۔ طیر یعنی پرندے کو کہتے ہیں۔ پرندے کو دیکھیں گے جب وہ زمین پر بیٹھا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سمٹا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے پر بند ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ایک دم سے ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت بلندی پہ جاتا ہے تو بہت زیادہ پھیلے ہوئے اس کے پر نظر آتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو بالکل ایسے ہی یہ ایک ایسا دن ہوگا جس کی آفت 4 سو پھیلی ہوئی ہوگی، پوری کی پوری فضا اس سے متاثر ہوگی، تکلیف اور مصیبت سے بھری ہوئی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ وہ دن ہے جب سورج بالکل زمین کے قریب لے آیا جائے گا اور حرارت اور گھبراہٹ کے مارے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اس دن کا علم رکھتے ہیں، یہ مومن، یہ ابرار، یہ متقی اس دن کا علم رکھتے ہیں اور اس دن کے شر سے بچنا چاہتے تھے، اور وہ بچا لیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس دن کے شر سے ڈر کر اللہ کے فرما بردار رہے، اطاعت گزار رہے۔ پھر فرمایا اور ان کی صفات کیا ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھلاتے ہیں کھانا، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت کے باوجود، مسکیناً، مسکین کو، ویتیماً، اور یتیم کو، واسیراً، اور اسیر کو یعنی قیدی کو۔ اب اور ان کی صفات کیا ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں، عَلَىٰ حُبِّهِ، ہی کی ضمیر 2 طرح سے آئے گی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے لیے ظاہر کی جا رہی ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو بھی، یتیموں کو بھی، اور قیدیوں کو بھی، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہی کی ضمیر اگر کھانے کی طرف جا رہی ہے، یعنی باوجود یہ کہ کھانے کی محبت رکھتے ہیں، یا یہ کہ خود کھانے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ کھلاتے ہیں، اور اس کا ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جس کھانے سے وہ محبت رکھتے ہیں وہ کھلاتے ہیں دوسروں کو۔ عموماً ہم کیسا کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور اسیر کو؟ بس جیسے ذمہ داری پوری کر دی کہ بس چلو دال چاول ہی کھلا دو، پیٹ تو ان کا بھر ہی جائے گا، لیکن خود ہمارے گھروں میں مرغن کھانے پکتے ہوں، بریانیاں، پلاؤ پکتے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو حبی ہی کی ضمیر دراصل یہ ہے کہ جو کھانا، جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جس کھانے کی محبت وہ خود رکھتے ہیں وہی دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا ہم دیکھتے ہیں کہ قیدیوں سے ان کا رویہ کیا تھا کہ ان کو وہ کھانا کھلاتے جو ان کے ہاں لیوش تھا، ٹھیک ہے؟ روٹی ان کو کھلاتے تھے، حالانکہ روٹی جو ہے وہ وہاں پر ایک نایاب چیز ہے عرب میں، وہ خود کھجوروں پہ گزارا کرتے اور قیدیوں کو روٹی کھلاتے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی کیا ایسی ہی حب ہمارے اندر ہے، یہ تبھی آئے گی نا جب ہم یخافون یومن کانا شرہ مستطیرا، کہ ہم اس دن کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم دنیا میں جلدی جلدی نیکیاں کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انما بے شک نطعمکم، ہم کھلاتے ہیں تم کو، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، لا نرید منکم، نہیں ہم چاہتے تم سے جزان، کوئی بدلہ، ولا شکورا، اور نہ ہی شکریہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب وہ کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو یا یتیم مسکین کو، تو وہ ان پر کوئی احسان جتانے کے لیے نہیں یا ان سے کوئی کام نکلوانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو وہ اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ کیا ہمارا بھی یہ معاملہ ہے؟ ہم سب خود کو دیکھیں۔ پھر فرمایا انا نخاف من ربنا یومن عبوسن قمطریرا۔ اب یہاں پر اور بتایا کہ قیامت کے دن جو نہایت سخت ہے، منہ بگاڑنے والا ہے، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے
اس دن کے خوف سے جو کہ منہ بگاڑنے والا اور نہایت سخت ہے، یعنی ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، چہروں کو بگاڑ ڈالے گا، سخت بد مزاج انتہائی مصیبت کا طویل دن ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہاں پر اس سے بچا لے کہ ہماری باز پرس ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب باز پرس ہو یا کسی کو اپنے عمل کا حساب دینا پڑے، یا آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ہمارے ذمے کسی کا کوئی حق نکلتا ہے، یا ہم نے کسی نے ہمیں کوئی رقم دی اور وہ ہم نے استعمال کرنی تھی اور وہ ہم سے غلط لگ گئی، تو کتنا ہم ڈرتے ہیں نا۔ بالکل اسی طرح جب ہم اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو اس دن ہم سے نعمتوں کی باز پرس ہوگی کہ فلاں 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 نعمت میں نے تمہیں دی تھی، تم نے اس کو کیا کیا، تم نے استعمال کیا، پہنا اوڑھا، اللہ کی راہ میں لگایا، کچھ کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ دن جو باز پرس جس دن ہوگی تو اس کے نظارے سے ہی چہرے بگڑ جائیں گے، ہیبت اور دہشت طاری ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ابرار ہیں یہ اس دن کے شر سے ڈرتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں کہ اس دن عذاب نہ دے دیا جائے اللہ کی طرف سے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بچا لیں گے اس دن کے شر سے۔ وَلَقَّاهُمْ، اور وہ ملاقات کریں گے، نَضْرَةً وَسُرُورًا، تازگی اور خوش دلی، انہیں تازگی اور خوش دلی وہاں پر ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل کا بدلہ یہ دیں گے کہ ان کے چہرے بگڑنے کی بجائے تر و تازہ اور حشاش بشاش ہوں گے، اور وہ دلوں میں گھبراہٹ واقع ہونے کے بجائے اپنے دلوں میں اطمینان اور سرور حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اور پھر وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اور ان کو بدلے میں دیے جائے گا ساتھ بواجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، جنت اور ریشمی لباس۔ تو دنیا میں ان لوگوں نے اللہ کی رضا کی خاطر بے پناہ پابندیاں برداشت کیں، صبر کیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اسلام کی راہ میں جو مشکلات پیش آتی ہیں نا، سب سے بڑھ کر انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، تو اس صبر کے بدلے انہیں جنت عطا کی جائے گی۔ ہم بھی جب اصل دین پر عمل کرنے لگتے ہیں تو ہمارے اپنے ہی ہمارے کتنے مخالف ہو جاتے ہیں، اور اس وقت نعوذ باللہ شیطان ہمیں بہت غصے میں لاتا ہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا اور یہ ہو رہا ہے وہ تو، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بے صبری کے مارے انسان دین کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس دین کی وجہ سے مجھ پر اتنی مشکلات آ رہی ہیں تو مجھے کیا پڑی ہے اس پر چلنے کی۔ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہی صبر ہے جس کا امتحان لیا جا رہا ہے نا، اور اس صبر کے بدلے جنتیں مل جائیں، اور ہمیں کیا چاہیے، اور ریشمی لباس، یعنی وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پورے بادشاہی شان بان کے ساتھ انسان وہاں پر ہو، شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ متقین، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا، اس میں، علی الارائک، مسہریوں پر۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں مسہریاں جیسے دلہن کے لیے تیار کی جاتی ہیں نا، تو اس طرح ارائک، اریکہ کی جمع ہے، وہاں پر وہ بیٹھیں گے تکیہ لگائے ہوئے سکون سے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی کام نہیں اب وہاں پر۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہ دیکھیں گے اس میں سورج اور نہ ہی ٹھنڈک کو۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کبھی ہمیں وقت مل بھی جاتا ہے، کام کر کر کے ہم تھک جاتے ہیں تو ہم کسی کاؤچ پہ کسی صوفے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور باہر دیکھتے ہیں، تو باہر بھی موسم اچھا ہوتا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ دھوپ آ جاتی ہے یا بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے، یا اسی طرح آج کل تو خیر یہ جو گیجٹس ہمیں مل گئے ہیں اس نے بھی کیسے زندگی عذاب میں کی بھی ہے کہ اب بہت ٹھنڈ ہو جانی ہے، ہوا بہت چلے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہر وقت ہم ایک اس میں رہتے ہیں نا کہ اب کیا ہونے والا ہے نا، تو اور اسی کے مطابق تیاری کر کے نکلتے ہیں گھر سے۔ اور پھر یہ کہ اگر مسحریوں پر بیٹھنے کا ٹائم مل بھی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر کوئی کام یاد آ جاتا ہے، پھر کچھ کرنا ہوتا ہے، تو یہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ دنیا میں تو یہ ہوگا، دنیا میں تو امتحان ہوگا، لیکن اس کے بدلے جب اللہ کے ہاں پہنچیں تو وہاں پر مسحریوں سے سکون سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں، اور نہ ہی اس بات کی کوئی ٹینشن ہو کہ ابھی سورج کی تپش بہت بڑھ جائے گی یا یہ کہ ٹھنڈک بہت زیادہ ہو جائے گی۔ نارمل ایک جو آپ کو معتدل پسندیدہ آپ کا موسم ہے وہ عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں ہی جو انتہائیں بتائی گئی ہیں نا، کہ شمس، سورج، اور زمہریرہ، گرمی، سردی، ان دونوں کو ہم محسوس کریں تو گرمی کی شدت میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا کچھ اضافہ ہو جاتا ہے نا، کتنی چیزوں کا، کہ دھوپ کی حدت ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، اس کی شدت ہوتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، بے چینی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر سخت سردی بھی ہو تب بھی انسان کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ ٹھٹرتا ہے، اور کوئی بھی، یعنی اگر چیزیں ہوں بھی تو وہ ان کا لطف نہیں اٹھا سکتا۔ بعض اوقات نعمتیں ہوتی ہیں لیکن سردی اتنی پڑ رہی ہوتی ہے کہ انسان اٹھ کے ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔
تو ایسا وہاں پہ کچھ نہیں ہے، اور یہ تبھی ملے گا نا جب دنیا میں ہم نے اس شمس اور زمہریر کو خاطر میں نہ لا کر اللہ کی رضا کے لیے بھاگ بھاگ کر کام کیے ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر فرمایا ودانیتاً، اور جھکے میں ہوں گے علیہم ان پر، ظلالھا اس کے سائے، وذللت اور ذلیل کر دیے جائیں گے، یعنی ذلیل کرنا کیا ہوتا ہے، نزدیک کر دیے جائیں گے، قطوفھا اس کے گچھے، تذلیلاً جھکا کر، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی سایہ کر رہی ہوگی، اور ان کے پھل، اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے، جس طرح وہ چاہیں ان کو توڑ دیں گے، کیونکہ قریب لائے جائیں گے نا، ان کو دے دیے جائیں گے۔ اب دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ پھل دور ہوتے ہیں، اب اتارنے کے لیے بڑی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، لیکن وہاں پر سبحان اللہ اب یہ کس طرح سے کیے جائیں گے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں کے آم، آ، سائے جو ہیں وہ انسان کے قریب کر دیے جائیں، سوری انسان کے اوپر ہوں گے، اور خوشگوار بھی ہوں گے، اور درختوں کے پھولوں کے گچھے اہل جنت کے قریب کر دیے جائیں گے کہ وہ جب چاہیں انہیں استعمال میں لائیں، یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں ارائک پر اور آرام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور آپ کو اٹھ کے کچھ کھانے پینے کی بھی وہ نہیں ہے، جو ہی طلب ہو وہیں پر ہی سب کچھ حاضر کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر جو سایوں کا ذکر آیا نا، تو سائے جو ہیں وہ درختوں کے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے جیسے سورج میں روشنی میں سائے بنتے ہیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ جنت میں روشنی کس قسم کی ہوگی، کس چیز سے ہوگی، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن یہاں پر سایوں کا ذکر آیا ہے، اور سائے بھی وہ جو خوشگوار ہوں گے، یعنی نعوذ باللہ لو والے نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، اور دور ہوگا، پھرائے جائیں گے ان پر، بِآنِیَةٍ برتن، من فِضَّةٍ چاندی کے، و اکوابن اور آب خورے، کانت ہوں گے قواریرہ شیشے کے، سبحان اللہ، چاندی اور شیشہ دونوں کو بتایا گیا۔ تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ چاندی جو ہوتی ہے نا وہ کرسٹل کلیئر نہیں ہوتی، یعنی چاندی کے آر پار نہیں آپ دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہاں پر چاندی کے شیشہ نما برتن ہوں گے، اتنی مخصوص مقدار میں دیے جائیں گے آپ کو، وہ آگے سوری آ رہا ہے، تو یہ ان پر پھرائے جائیں گے چاندی کے برتن، اور ایسے جو کہ شیشہ نما ہوں گے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ ایسی اشیاء ہوں گی جو شیشے کی نہیں ہوں گی، لیکن شیشے کی طرح صاف شفاف ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب دنیا میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی میں نے ایک کرسی دیکھی، تو بیٹا بلکہ کہنے لگا کہ ماما یہ گلاس کی ہے، میں نے کہا نہیں بیٹا یہ وہ ہے پلاسٹک ہے، تو ہو سکتا ہے ایسی چاندی بھی ایجاد ہو چکی ہو جو شیشے کی ہے، لیکن یہاں کی چیزوں کا وہاں کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر بتاتے چلوں کہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، یعنی جو لیڈر سٹک ہوتی ہے نا، وہ رکھنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، تو امیجن کر لیں کہ پھر وہاں پہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم دنیا میں ہم بتا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جنت میں جو چاندی ہوگی اور اس کے برتن ہوں گے وہ شیشے کی طرح صاف شفاف ہوں گے، اور یہ صنعت دنیا میں آج تک میرے علم میں تو نہیں ہے، اور شاید آئندہ بھی نہ ہو سکے، سبحان اللہ۔ یہ وہاں پر اور یہ ان پر پھرائے جائیں گے، یعنی ان کو اٹھ کر پانی لا کے بھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ جیسے جیم پھرائے جاتے ہیں نا ویسے ہی صورتحال ہوگی۔ قواریرہ من فضۃ قدروہا تقدیرا، یہ جو شیشے ہیں یہ چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کا انہوں نے اندازہ کیا ہوگا مناسب اندازہ، یعنی ٹھیک اندازے کے مطابق ان میں ڈرنک کی مقدار بھری گئی ہوگی، مشروب کی مقدار بھری گئی ہوگی، یعنی پینے والے کو جب طلب ہوگی تو اس کی طلب کے مطابق اس کو دیا جائے گا، انہیں مزید مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور نہ ہی اس کو یہ ضرورت پیش آئے گی کہ یہ مشروب تو بہت زیادہ ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا ہم کہیں مہمان جاتے ہیں تو مہمان کبھی کبھار تو ہمیں بہت تھوڑا دیتے ہیں تو دل کرتا ہے اور مانگیں، لیکن پھر شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بہت بھر کے دے دیتے ہیں کچھ مہمان، تو سوری میزبان، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ اب چھوڑ دیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایٹیکیٹس کے خلاف ہے کہ مشروب اب چھوڑ دیا جائے، تو بڑے مشکل سے ہم اس کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کی طلب کے مطابق ان کو بھرا گیا ہوگا ایک اندازے کے ساتھ۔ وَيُسْقَوْنَ، اور انہیں پلایا جائے گا، فیہا کأسًا، اس میں ایک ایسا جام، کانا مزاجہا، ہوگی اس میں آمیزش، زنجبیلا، سونٹھ کی، پہلے کافور کی آمیزش والے مشروب کا ذکر کیا گیا جو اپنی تاثیر کے لحاظ سے ٹھنڈا اور مفرح ہوتا ہے، اب زنجبیل یا سونٹھ کی آمیزش والے مشروب کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو زنجبیل آپ یہ سمجھے کہ سوکھی ادرک کو بھی کہتے ہیں، زنجبیل کی تاثیر گرم ہوتی ہے، تو اہل عرب کے شوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک قدرتی چشمہ ہوگا،
ٹھیک ہے، جس کے مشروب میں سونٹھ کی خوشبو تو ہوگی مگر اس کی تلخی نہیں ہوگی، یعنی ابتدا میں ان کو ٹھنڈا یعنی کافور کی آمیزش والا مشروب دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر اب قہوہ ٹائپ گرم ایک مشروب پلایا جا رہا ہے۔ جیسے دنیا میں بھی آپ کسی بڑی لیوش قسم کی پارٹی میں جائیں تو مختلف طرح کے مشروب ہوتے ہیں، کبھی اسٹارٹرز کا، اب تو خیر انسان دنیا میں اتنا پڑ گیا نعوذ باللہ، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت کی یہ نعمتیں حاصل کریں تو دنیا میں ہم اسراف سے بچیں۔ لیکن دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی محفل میں 5 دور چل رہے ہوتے ہیں، کبھی سٹارٹرز کا دور ہے، اس کے بعد کوئی ٹھنڈا پیش کیا جا رہا ہے، اس کے بعد کھانا کھلایا جا رہا ہے، اس کے بعد میٹھے کا دور چلتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قہوے یا چائے یا گرم مشروب کا دور چلتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، اور ہر دور میں بہت سارے کھانے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یعنی اتنے زیادہ اسراف اور ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ لیکن ظاہر ہے چلیں کبھی آپ کو موقع ملے تو اللہ کی نعمتوں کا انکار بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں، لیکن یہ وہ چیز ہے جو جنت میں ہمیشہ کے لیے ملنے والی ہے۔ دنیا میں اگر مل بھی جائے کسی انسان کی قسمت میں ہو، اور کوئی انسان روزانہ ہی یہ کھاتا پیتا ہو ایسے ہی، لیکن وہاں پر جو ہمیشگی کی نعمتیں ہیں اور پھر جو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، تو یہ ایک چشمہ ہے، عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، اس کو موسوم کیا جاتا ہے سلسبیل۔ سلسبیل نام ہی بڑا خوبصورت ہے نا، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے، وہاں سے یہ پلائے جائیں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر گردش کریں گے لڑکے ہمیشہ نوعمر رہنے والے، یعنی پہلے تو فرمایا نا کہ ان پر اب پھرائے جا رہے ہیں قواریر، ٹھیک ہے، شیشے والے برتن، یعنی چاندی کے شیشے والے برتن۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ ویٹرز موجود ہیں، اور ایسے ویٹرز موجود ہیں جو بار بار مشروب لے کر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور یہ ان کی عمریں ایسی ہیں، نوخیز لڑکے ہیں، اور یہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک غلام رکھتے ہیں نا اپنے لیے، یا نوکر کہہ لیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو کام سکھاتے سکھاتے اس کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جو نوخیز جوانی کی عمر ہوتی ہے جس میں لڑکا اچھا لگتا ہے، بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے اور آپ کی نظروں کو بھی بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، وہی شخص اس وقت تجربہ کار نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد جب وہ تجربے میں پہنچتا ہے تو پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ایسے بھی نظروں کو اچھا نہیں لگتا، اور بعض اوقات تو لوگ فارغ ہی کر دیتے ہیں۔ لیکن وہاں پر ایسے لڑکے جو ہمیشہ جوان ہی رہنے والے ہوں گے، سبحان اللہ، ہمیشہ نوعمر رہنے والے، اذا رأیتہم، جب تم دیکھو ان کی طرف، حسبتہم، تم سمجھو ان کو لؤلؤا منثورا، کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی اتنے خوبصورت، اور پھر یہ کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ بالکل ایسے لگے جیسے ہر جگہ پر وہی ہیں جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ موتی اگر کوئی مالا ٹوٹ جائے موتیوں کی تو کیا ہوتا ہے، ہر طرف موتی موتی بکھر جاتے ہیں نا، تو بالکل اس طرح سے۔ اور پھر یہ کہ یعنی ہوں گے تو ویٹرز یعنی نوکر وغیرہ ہیں، لیکن اتنے مستعد نوجوان، ہمیشہ نوجوان رہنے والے، اور پھر یہ کہ بہت زیادہ تعداد میں اور بہت خوبصورت، ایسے جیسے موتی ہیں۔ پھر وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تم دیکھو ان کو، سما رأیتا، پھر تم دیکھو نعیماً، بڑی نعمت، اور جب تو دیکھے گا وہاں، سوری ان لڑکوں کا نہیں، کہ جب وہاں پر اوورآل انسان دیکھے گا اور پھر دیکھے گا تو نعمتیں وملکن کبیرہ، اور بڑی بہت بڑی سلطنت یہ وہاں پر انسان کو عطا ہوگی، ایسے لگے گا جیسے کسی بڑے بادشاہ کی سلطنت ہے جس میں ہر طرف اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں موجود ہوں گی۔ اللہ اکبر پڑھاتے ہوئے ایسے دل واقعی مچل رہا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اور ابھی تو اور بھی ہیں، عالیہم، ہوں گے ان پر ثیابن، کپڑے، سندسن، باریک ریشم کے، خضرن، سبز، سبز باریک ریشم کی ان کی پوشاکیں ہوں گی، واستبرقن، اور دبیز ریشم، اور اطلس یعنی کہ موٹا ریشم بھی ہوگا، وحلو، اور انہیں پہنائے جائیں گے، اساورہ، کنگن، من فضہ، چاندی کے، وسقاہم، اور پلائے گا ان کو، ربہم، ان کا رب، شرابن طہورا، ایک نہایت پاکیزہ شراب، سبحان اللہ۔ اب ان پر کپڑوں کا ذکر آیا کہ کپڑے ان کو کیسے پہنائے جائیں گے، ریشمی کپڑے، یعنی کہ جیسے کسی بادشاہ کو پہنائے جا رہے ہوں، سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو پیچھے آیا نا کہ جب تم دیکھو تو یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹے جنتی کو بھی اتنی بڑی بڑی سلطنتیں مل رہی ہیں، اور وہاں پر پھر ریشم کے لباس ہیں بادشاہوں کی طرح، اور پھر یہ ہے کہ چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ٹھیک ہے، سونے کے بھی پہنائے جائیں گے،
اور کبھی چاندی کے پہنائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل ایسے جیسے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں دلہن کو جب تیار کرتے ہیں، نئی نئی جو دلہن ہوتی ہے نا، تو کبھی وہ سونے کے کنگن پہن رہی ہوتی ہے، کبھی چاندی کے، اور اب تو دنیا میں بہت کچھ ہے، اب تو لوگوں نے بہت کچھ نکال لی ہے، ڈفرینٹ ڈیز پہ ڈفرینٹ کلرز پہنے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی پرلز کا سیٹ پہنا جا رہا ہے، کبھی کچھ، تو وہاں پر مردوں کے لیے بھی سونا چاندی سب کچھ وہ پہن سکتے ہیں، تو وہاں پر ان کو بھی ایسے ہی سجا سجایا ماحول ایک ملے گا اور خوبصورت لباس، اور پھر اس کے بعد وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کو ان کا رب شراب طہور پلائے گا، یعنی کافور اور زنجبیل کے امتزاج والے مشروبات کے علاوہ ایک تیسرے مشروب کا یہاں پر ذکر ہے، اور پھر دیکھیں کہ سب سے پہلے مشروب وہ خود پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو کافور تھا، اس کے بعد وہ جو زنجبیل ہے، سلسبیل ہے، زنجبیلہ جس کی ملاوٹ ہے، وہ لڑکے پلا رہے ہیں، اور یہاں پر یہ جو پاکیزہ شراب ہے نا، یہ ان کا رب خود پلائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں نا، تو وی آئی پیز کو کون پلا رہا ہوتا ہے؟ گھر کا بڑا، ٹھیک ہے، تو بالکل یہی صورتحال ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں جو جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خود پلائیں ان کو شراب طہور۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، بے شک یہ ہے تمہارے لیے ایک جزا، بدلہ ہے، وکان سعیکم، اور ہے تمہاری کوشش، مشکورہ، قدردان، قابل قدر ٹھہرائی گئی۔ سبحان اللہ، تم نے جو دنیا میں عمل کیے، جو کام تم نے کیے، جو صحیح تمہاری تھی، تمہاری باغ دوڑ تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی کہ دنیا میں تم نے جو میری خاطر مصیبتیں اٹھائیں، میرے احکام کی پابندیوں کا خیال رکھا، تمہاری ان نعمتوں کی آج بھرپور قدر کی جاتی ہے، ان کا تمہیں بیش بہا بدلہ دیا جاتا ہے ان نعمتوں کی صورت میں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا
قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا جی آگے پڑھتے ہیں. جی اگلی آیت ہے آیت نمبر 23. انا بے شک ہم نے ہم نے نزلنا نازل کیا ہم نے علیکا آپ پر القرآن قرآن کو تنزیلاً بتدریج. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. اب یہاں پر دراصل مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا بھی جواب ہے. کفار مکہ کا اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کے ساتھ قرآن تصنیف کرتے رہتے ہیں پھر ہمیں سنات دیتے ہیں. تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تو ایک ہی بار میں نازل کر دیا جاتا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو تنزیلہ کا لفظ آیا ہے نا اس کا مطلب ہے بتدریج نازل کرنا، باب تفیل میں سے ہے. ٹھیک ہے. اس تھوڑا تھوڑا کر کے. ٹھیک ہے. تو اسی مشرکین مکہ کا اسی اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ضروری نہیں ان کا اعتراض پہلے بیان ہو اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہوں، بلکہ اعتراض کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تاکید کے لیے اور پھر مزید تاکید کے طور پر جمع متکلم کی 3 ضمیریں استعمال فرمائی ہیں. ایک انا میں ہے، دوسرے نحنو میں ہے اور تیسرے نزلنا میں. آپ یہ دیکھیں کہ انا کا مطلب بھی بے شک ہم ہے، نحنو کا مطلب بھی ہم ہے، نزلنا میں پھر ہم نے نازل کیا ہے. تو اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدیق کردہ نہیں ہے بلکہ ہم ہی نے اسے نازل کیا اور تدریجاً نازل کیا ہے جس میں کئی مصلحتیں ہیں. اس کا ذکر پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا، متعدد مقامات پر یہ گزرا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حکمت کے ساتھ جوں جوں ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اتارا جا رہا تھا. اور یعنی کہ بتدریج احکامات اترے اور پھر ان کو زندگی میں شامل کیا گیا. ٹھیک ہے. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا جا رہا ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تو آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ، اور نہ آپ پیروی کیجئے آثمًا کسی گناہ گار کی، او کفوراً یا نہ شکرے کی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جیسے اوپر اعتراض نہیں بتایا گیا نا، لیکن یہ کافر جو تھے وہ قرآن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مختلف طرح کے اعتراضات کر رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ بھی کر رہے تھے. اور کچھ تو ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دے کر مداہنت اور سمجھوتے کی راہ ہموار کرنا چاہ رہے تھے، یعنی کمپرومائز کروانا چاہ رہے تھے نا. ان میں عتبہ بن ربیہ کا نام بالخصوص قابل ذکر ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ کی ریاست چاہتے ہیں یا مال و دولت یا کسی حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کی ہر بات منظور ہوگی بشرطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے باز آ جائیں، جس کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں میں پھوٹ پڑ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں سمجھایا کہ کسی آثمن اور کفور کی پیروی نہ کیجیے. اور ایک بہت سارے ہیں، یہاں پر صرف ایک جو میں نے ذکر کیا ہے جو عتبہ بن ربیہ کا. اس کے علاوہ ابو لہب کو آپ دیکھیں کس طرح سے وہ اور اس کی بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، یا ابو جہل کا جو کردار ہے. تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے حالات تو پیش آئیں گے، لوگ رکاوٹیں ڈالیں گے، اور ہمیں بھی یہی سبق ہے کہ جب آپ
اب قرآن کے تقریباً اختتام ہو رہا ہے نا، 29واں پارہ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کتنے ہی سپاروں سے یہی ٹون چلی آ رہی ہے کہ ایک دائی نے کیا کرنا ہے، ایک مبلغ نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ قرآن کا پیغام لے کر آپ باہر نکلیں گے تو کوئی اس کو مٹھائی سمجھ کے نہیں قبول کرے گا، کوئی آگے بڑھ کے اس کو فٹافٹ نہیں لے لے گا۔ ہوں گے ایسے بھی، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو نہ تو خود مانیں گے، نہ آپ کو اس پر راہ پر چلنے دیں گے، رکاوٹیں کھڑی کریں گے، زندگی آپ کی مشکل بنائیں گے۔ تو یہ امتحان تو ہوگا، تو کرنا کیا ہوگا؟ ان سے لڑیں نہیں۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تو اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن دوسری طرف ان کی بات بھی نہیں ماننی۔ اگر ایک طرف یہ ہے کہ ان کی رکاوٹوں، ان کی ڈالی گئی مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے تو، اور ان کی جواب نہیں دینا، تو لیکن دوسری طرف یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آپ کوئی کمپرومائز کر لیں اور ان کی بات ماننا شروع کر دیں، یہ بھی منع کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کرنے کا کام ہے اور ایک سے منع کیا گیا ہے کہ صبر کرنا ہے اپنے رب کے حکم کے لیے اور کسی عاصم اور کفور کی پیروی نہیں کرنی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ عطا کر دیں، یا اللہ ہماری منزل کھوٹی نہ ہو۔ یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ جب آپ اس قرآن کو لے کے نکلیں گے، جب آپ تہیہ کریں گے کہ مجھے اس کو آگے بڑھانا ہے، مزید آگے بڑھنا ہے، جیسے آپ پڑھ کے آگے بڑھیں گے، پڑھائیں گے کسی کو، کوئی ایک ٹارگٹ اپنے لیے رکھ لیں، 5 بندوں کو اگر آپ نے اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھانا ہے، جیسے میری ٹیچرز نے ہمیں یہ کہا تھا، اب میں ایک دفعہ یہ ختم کر رہی ہوں تو پھر آگے پھر اس کو لے کے چلنا ہے، پھر مجھے وہ مشکلات آئیں گی، اب صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھوتے کی راہ اختیار کرنے سے بچنا ہے، قرآن کو نہیں بدلنا، دین کو نہیں بدلنا۔ اب سمجھوتے کی راہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی جا رہی تھیں وہ کیا تھیں کہ کوئی مال و دولت لے لو، جو تم چاہتے ہو لے لو، دنیاوی لالچ، اس سے بھی بچنا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات لوگ آپ کو قرآن کو بدلنے کا کہیں گے کہ نہیں بھئی یہ حکم ایسے نہیں، ایسے اگر تم ایسے کہتی ہو تو ہم تمہاری راہ پہ چلتے ہیں، ہم مانتے ہیں تمہاری بات، یہ جو تم نیا کام یہ کرنا شروع ہوگی یہ دین میں نہیں ہے، حالانکہ آپ پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ وہ اصل دین ہے۔ تو پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی پیروی نہیں کرنی، سمجھوتا نہیں کرنا ان کے ساتھ، اصل دین کو پر قائم رہنا، استقامت اختیار کرنی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ایک اور کرنے کا کام جس سے آپ قوت پکڑیں گے، آپ یاد کریں اپنے رب کے نام کو صبح اور شام، صبح و شام کی حفاظت کی دعائیں پڑھنا نہ بھولیں، دن اور رات کے اذکار کرنا نہ بھولیں، سونے سے پہلے جاگنے پر اللہ سے جڑیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، الحمدللہ نعمتوں کے حصول پر اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، ارد گرد نعمتوں پر نظر ڈالیں، الحمدللہ پڑھیں، اور ذکر الہی کریں، تحلیل، تسبیح، تذکیر، یعنی کہ یہ مسلسل ایک کرنے کا کام ہے جو انسان کے زبان پر ہر وقت جاری رہے، کیونکہ صبر کرنا نا، اوپر صبر کا حکم دیا گیا، صبر اور برداشت کے لیے جو قوت درکار ہوتی ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے آئے گی، اس پر توکل کرنے سے حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور توکل کے لیے میں نے ابھی اگلے دن ایک آیت سنی کہ وہ بطور وظیفہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، یعنی توکل اس لیے ضروری ہوگا کہ جب آپ دیکھیں گے کہ کوئی آپ کی راہ پر چل ہی نہیں رہا، اکا دکا کوئی مسلمان ہو گیا آپ کی بات سن کر، آپ نے چاہا کہ آپ اب قرآن کا کوئی درس شروع کر دیں، جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے اپنی کولیگس کو یا اپنی ارد گرد کی ہمسائیوں کو دعوت دی، کوئی آنے کو تیار نہیں ہوا، سبھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کام بڑے ہیں جی، ہم کیسے آ سکتے ہیں، ایک اکا دکا کوئی آیا، اب آپ پریشان ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ کیسے یہ کام چلے گا، تو کیسے چلے گا؟ اللہ پر توکل کرنے سے۔ اور وہ توکل کا میں نے وہ جو پڑھا، وہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، ٹھیک ہے۔ یہ یقین، یہ اللہ پر توکل جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھائے گا انشاءاللہ۔ اور صبح و شام کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ذکر میں آپ یہ دیکھیں کہ نمازیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور صبح و شام کے الفاظ میں ساری ہی نمازیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں سے بھی فَاسْجُدْ لَهُ، اس کے لیے سجدہ کریں، وَسَبِّحْهُ، اور اس کی تسبیح کریں، لَيْلًا طَوِيلًا، رات کے بڑے حصے میں، سبحان اللہ۔ اب یہ ہے کہ رات کے وقت کسی حصے میں اس کے لیے سجدہ کریں، تہجد کے لیے، اور اس کی پاکیزگی بیان کریں، رات کا بڑا طویل حصہ۔ جتنا زیادہ انسان اپنے نفس پر قابو پانا چاہتا ہے نا، جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ رہے کہ اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کو قابو میں کرنا ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ رات کا قیام، رات کو اٹھنا، خود پر قابو پانا۔ یہ جو رات کا قیام ہے نا، یہ آپ کو سارے دن کے لیے توانائی مہیا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا عادی بنا دے، آمین۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، اب وہ لوگ جو آپ کے سامنے ہوں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی سب سے پہلے تو خطاب ہے کہ بے شک یہ لوگ وہ جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، وَیَذَرُونَ، اور وہ چھوڑتے ہیں، وَرَاءَهُمْ، اپنے پیچھے، یومن ثقیلا، ایک بھاری دن کو،
یعنی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ دنیا کو دوست رکھتے ہیں، اور جو بعد میں یعنی آخرت آنے والی ہے، جو ایک بھاری دن، مصیبت کا دن آنے والا ہے، یہ اس کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ یہ آخرت کے منکر اس لیے نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ یہ اس لیے منکر ہیں کہ یہ صرف جو جلدی ملنے والی چیز ہے نا، نقد کے گاہک ہیں، دنیا کی دل فریبیاں سامنے پھیلی ہوئی ہیں، دلکشیاں ہیں، مال و دولت سے انہیں بڑی محبت ہے، اسے سمیٹ سمیٹ کر اپنے پاس جمع رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن دوسری طرف اگر آخرت پر ایمان لے آئیں گے تو بہت سی چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا، اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑے گی۔ تو اس لیے ان کو اخروی زندگی کا تو کچھ اعتبار نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں پھیلنے والے فائدے بعد میں آنے والے ہیں نا، وراءہم، ان کے ورے ہیں، تو وہ اس کو تو بھلائے بیٹھے ہیں، اپنا فائدہ اسی میں دیکھتے ہیں کہ آخرت کا ہی انکار کرتے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں مست ہی رہیں۔ اللہ اکبر، یہی ہمارا حال نہیں ہے؟ ہم آج کے ایک کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا کل کر لوں گی، پھر کل بھی آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کل کبھی آتی ہی نہیں جب ہم نے کرنا ہے۔ بعض اوقات کے نعوذ باللہ انسان موت کے دہانے پر جا کھڑا ہوتا ہے، اور موت کا بھی کیا پتہ ہے کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو سنوار دیں، اور ہم خود کو فکس کر لیں اس بات پر کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے، اس پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ تو آپ کے سامنے بھی ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا پرست ہیں، جب آپ ایک بندے کو بھی اگر آپ دین کی طرف بلائیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ لوگ آپ کو کہیں گے کہ اچھا میں دنیا میں اتنے کام ہیں، یہ چھوڑ کے کیسے ہم قرآن سیکھنا شروع کر دیں؟ تو نہیں، وہ کرنا ہے، کیونکہ وہ جو بھاری دن آنے والا نا، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ فرمایا نحن خلقناہم، ہم نے پیدا کیا ان کو، ہم نے وشددناہم اسرہم، وشددنا اسرہم، اور ہم نے مضبوط کیے ان کے جوڑ بند، وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں بدلنا، بدل دیں ہم امثالہم، ان کو جیسوں کو، تبدیلا، بدل کر۔ ہم نے ان کو پیدا کیا، ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں۔ پھر جوڑوں کی بات آ رہی ہے یہاں پر، تو سوری پیچھے بنان کی بات تھی، اچھا، تو یہاں ہم نے ان کے جوڑ بند مضبوط کیا، اور جب ہم چاہیں ان کی شکلوں کو بدل دیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ انسان کو صاحب عقل و شعور بنا کر پیدا کیا، اور اللہ میں یہ قدرت ہے کہ اللہ کے ہاں یہ قدرت ہے کہ تمہیں ہٹا کر دوسری مخلوق لے آئیں جو تمہاری طرح سرکش اور نافرمان نہ ہو، تمہاری جگہوں سے دوسروں کو بدل دیا جائے۔ آج تم یہاں پر رہ رہے ہو، کل کوئی اور رہ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور دنیا کا نظام تو چلتا ہی رہے گا، دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ یہ دراصل انسان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، دیکھو تو ہم نے پیدا کیا، تم نے کس طرح تمہارا بند پور درست کر کے اٹھا کھڑا کیا۔ ان حاضی تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے جو تمہیں کی جا رہی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی تم میں سے چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، ٹھیک ہے؟ اختیار تمہیں دے دیا گیا ہے تمہارا، کہ تم چاہے تو نصیحت کو قبول کرو، چاہے تو رد کر دو۔ وہی جو شروع میں کہا گیا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شکر گزار ہو جاتے ہیں، مومن بن جاتے ہیں، اور کچھ ناشکرے کافر ہی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن تمہیں کسی بات پر مجبور کرنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، اور نہ ہی قرآن کے حامل میں یہ قدرت ہے کہ وہ تمہیں سیدھے راستے پر زبردستی لگا دے، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے، اور تم اپنے بھلے برے کے خود ہی مختار ہو، اب جو بھی تم فیصلہ کرو۔ اور پھر فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور نہیں تم چاہو گے الا مگر وہی جو اللہ چاہے۔ بے شک اللہ، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے علم والا، حکمت والا۔ تو تمہارے چاہنے سے کیا ہونا ہے؟ تمہارا ارادہ اور تمہارا چاہنا تو وہی ہے جس کا اللہ کو پہلے سے ہی علم ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ علم انسان کو اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ وہ وہی کام کرے جو پہلے سے اللہ کے علم میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور یعنی اللہ ہی کی قدرت اور اسی کے فیصلے ہیں، انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، لیکن وہ اللہ کے اختیار اور قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا، ٹھیک ہے؟ اور انسان اللہ تعالیٰ بھی کس کے لیے چاہتے ہیں؟ جس کے اندر خیر ہوتی ہے نا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والے ہیں، خوب حکمت والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، ان کے تو علم میں سب کچھ ہے، اور وہ حکیم ہے کہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، تمہیں امتحان میں وقت دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے لیے جو بھی فیصلہ کر لو۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، اور یہ یاد رکھو کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا جسے وہ چاہے گا اپنی رحمت میں، والظالمین اعد لہم عذابا الیما، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے ایک دردناک عذاب۔ یعنی جو انسان اس دنیا میں اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے گا، کائنات کی دوسری اشیاء کی طرح وہ خود کو
اللہ کا تابع فرمان بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے، کیونکہ ساتھ پھر آیا کہ ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جو اپنے اختیار کی آزادی کو غلط استعمال کریں، اللہ کے سرکش بن جائیں، نافرمان بن کر زندگی گزاریں، تو اسے مرنے کے ساتھ ہی دکھ دینے والے عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں قبول کر لیں اور ہمیں اپنی راہ میں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جو اللہ کی راہ میں بھاگ دوڑ کرے گا اس کی کوشش بیکار نہیں جانے والی۔ اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، بغیر کسی بدلے کی طلب کے انسان نیکیوں کی راہ پر لگا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ جو آیات رہ گئی ان کی تلاوت سنتے ہیں۔ آیت نمبر 24 سے شاید سنیں گے ہم، جی 23 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔